السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ تو بیٹا اس میں جو ہم نے سبق پڑھا تھا الدرس الرابع، اسی کا انشاءاللہ صفحہ نمبر 75 آج ہم نصف اول حل کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا، آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو آج ہم انشاءاللہ مزید جملے بھی بنائیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ یہ بیٹا آپ کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا، یہ ہم الدرس الرابع کی تدریبات حل کر رہے تھے۔ اس میں ہماری التدریب الاول یہ گزشتہ 2 دنوں میں مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ التدریب الثانی یہ شروع کریں گے، اور اس التدریب الاول میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر تدریب الاول میں مبتدا کے متعلق سوال تھا، یہاں خبر کے متعلق ہے کہ خبر کے متعلق یہ بتانا ہے کہ وہ مفرد ہے، مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی ہے۔ تو جیسے مبتدا ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا تھا، یا مفرد ہوگا یا مرکب اضافی ہوگا یا مرکب توصیفی ہوگا، اسی طرح خبر بھی ایسی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم آج چند جملے پڑھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم مثال دیکھتے ہیں۔ ھذا قصر مشید۔ تو مشید کہتے ہیں عالی شان، بہت زبردست اور اچھے طریقے سے بنی ہوئی ہو۔ تو اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس پر بھی الف لام نہیں ہے اور اس پر بھی الف لام نہیں ہے، اور دونوں کے آخر میں تنوین ہے۔ تو یہ اس بات کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ عمومی طور پہ یہ موصوف صفت ہوتے ہیں۔ تو ھذا قصر مشید، یہ عالی شان کوٹھی ہے۔ آپ کو ترجمے میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں وصف بیان کیا گیا ہے، صفت بیان کیا گیا ہے، کوٹھی کی ایک اچھائی بیان کی گئی ہے۔ کوئی بھی اچھائی یا برائی بیان کی جائے تو عربی میں اسے کہتے ہیں صفت بیان، اور اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اب ہم دوسری مثال پڑھتے ہیں۔ عائشۃ بنت خالد، عائشہ خالد کی بیٹی ہے۔ عائشہ مبتدا ہے، بنت خالد یہ خبر ہے۔ اب دیکھیے اس میں اس کے بنت کے اوپر پیش ہے، اور خالد، لفظ خالد کے آخری لفظ کو دیکھیں تو اس میں نیچے دونوں زیر ہیں۔ تو جب ایسا ہوگا کہ پہلے لفظ کے دوسرے دونوں لفظ پہ یعنی زیر ہو، تنوین نہ ہو، پہلے پہ تنوین نہ ہو دوسرے پہ زیر ہو، تو یہ اکثر یہ ہے کہ یہاں پر یہ مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں، اور اس کا ترجمہ کا، کے اور کی سے کیا جاتا ہے۔ بنت خالد، خالد کی بیٹی۔ جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ کتاب خالد، خالد کی کتاب، بنت خالد، خالد کی بیٹی۔ تو عائشہ خالد کی بیٹی ہے۔ تو اب آپ یہاں لکھیں گے مرکب، یہ خبر کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہے یا اضافی ہے۔ اضافی میں کا، کے، کی وغیرہ آتا ہے، اضافت ہوتی ہے، اس کی نسبت ہوتی ہے، اس کی ملکیت کو واضح کرنا ہوتا ہے، جبکہ موصوف صفت میں اس کا موصوف کا وصف بیان کیا جاتا ہے، اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ تو یہاں بنت خالد اس کو لکھیں گے مرکب اضافی، یہ مضاف مضاف الیہ بنتا ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ آگے دیکھیے، عصیر العنب لذیذ، عصیر العنب لذیذ، عنب کہتے ہیں انگور کو، عصیر کہتے ہیں نچوڑ، شیرہ، انگور، انگور کا شیرہ لذیذ لذیذ ہے۔ تو اب دیکھیے، اب یہاں پر پیش ہے اور اس پر زیر آ گئی، تو گویا کہ یہ دونوں مضاف مضاف الیہ ہو گئے، لیکن ہمارا جو سوال ہے وہ خبر کے متعلق ہے، مبتدا کے متعلق نہیں ہے، لہٰذا ہم عصیر العنب یہ مضاف مضاف الیہ ہو گئے، لیکن اس کے متعلق سوال نہیں ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ انگور کا شیرہ مزیدار ہے، لذیذ ہے۔ تو اس کی جو یہاں خبر لکھیں گے وہ لکھیں گے مفرد، لذیذ مفرد ہے، اس لیے مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مفرد۔ آگے چلتے ہیں نمبر 3 میں۔ ھذہ ادوات المطبخ، ھذہ ادوات المطبخ، ھذہ یہ ادوات، دیکھیں یہاں پیش ہے اور اس پر زیر ہے اور اس پر الف لام ہے۔
مضاف الیہ پر الف لام بھی آ جاتا ہے۔ یہ مطبخ کے برتن ہیں، ادوات برتن، چیزیں، سامان، تو یہ مطبخ کے برتن ہیں۔ تو ادوات المطبخ تو کیا لکھیں گے؟ یہ یہاں کے مرکب دیکھیے، ادوات المطبخ کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے یا مفرد ہے یا مرکب اضافی ہے؟ یہ دیکھیں، ادوات المطبخ، جی بالکل درست، یہ مرکب اضافی ہے، مضاف الیہ ہے۔ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ پہلے کو پیش ہے، دوسرا بزیر ہے، یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ اور مطبخ کے برتن دوسری جو علامت ہے اس میں ترجمے میں کا، کے، کی کا لفظ بھی آتا ہے۔ الاسلام دین قیم، اب یہاں بھی تنوین آ گئی، یہاں بھی تنوین آ گئی، دونوں پہ پیش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ موصوف صفت ہے۔ اسلام دین قیم ہے، یعنی مضبوط دین ہے، اسلام سیدھا دین ہے، صراط مستقیم ہے، دین قیم ہے۔ تو یہاں پر کیا کہیں گے؟ خبر اس کی کون سی ہے؟ جی بالکل درست، مرکب توصیفی، جی اس کو کیا یہاں کیا کہیں گے؟ مرکب توصیفی، دین قیم، یہ موصوف صفت ہے۔ معتدل، درمیانہ راہ جسے کہتے ہیں، تو اسلام معتدل مذہب ہے، اسلام دین ہے، مرکب توصیفی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، مسطرۃ البنت مکسورۃ، مسطرۃ البنت مکسورۃ، مسطرہ پیمانے کو کہتے ہیں، بنت بیٹی کو کہتے ہیں، بچی کو کہتے ہیں، مکسورۃ ٹوٹا ہوا۔ تو بیٹی کا پیمانہ ٹوٹا ہوا ہے، تو اب مسطرۃ البنت یہ تو مضاف الیہ ہو گئے، اور مکسورۃ یہ مفرد ہے، تو اس کی خبر میں ہم لکھ دیں گے کہ یہ مفرد ہے۔ تو یہ ہمارے آج تقریباً نصف جملے مکمل ہو گئے۔ اور اسی طرح آپ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہاں پر آپ صفحہ نمبر 78 پہ الکلمات الجدیدہ پہ آپ ان کے معنی دیکھ سکتے ہیں، جیسے کسر، مشید، یہاں لکھا ہوا ہے ادوات المطبخ، باورچی خانے کا سامان، مطبخ کا سامان، یہ ہم گزشتہ سبق سے پڑھ چکے ہیں۔ مسطرۃ کھٹا، اسکیل۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ اس کو ساتھ ساتھ یہاں سے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اس کو حل کر رہے ہوں گے، اور گزشتہ کام بھی آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو بیٹا اس کو بھی مکمل کر لیں اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔